ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات حادثہ ہو جاتا ہے روڈوں وغیرہ پر اور ایمبولینسز وغیرہ نہیں آتی ہیں تو عام لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی گاڑیوں کے پاس پہنچتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں، زخمی ہوتی ہیں۔ اب ان عورتوں کو باہر نکالنا، کا بہت سی مر چکی ہوتی ہیں، بہت سی زخمی ہوتی ہیں، تو کیا یہ مرد اور عورت دونوں گناہگار ہوں گے؟ کیونکہ عورت روک نہیں سکتی ہے، وہ مطلب یہ کہ نکلنا چاہتی ہے گاڑی سے اور مرد اس کو نکالتا ہے، تو یہ ٹچ کرنا وغیرہ یہ گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جو شرعی احکام ہیں کہ عورت کو نہ دیکھنا، اس طرح ٹچ نہ کرنا، یہ عام اور نارمل حالتوں کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو ایکسیڈنٹ کی صورتیں ہوتی ہیں یا ناگہانی آفات جیسے زلزلہ آ گیا، کوئی بلڈنگ کی نیچے دب گیا، بلڈنگ گر جاتی ہیں بعض اوقات، یہ صورتیں ان عام شرعی احکام سے مستثنی صورتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں واجب ہوگا کہ اگر ایک مرد ہے اور عورتیں ہیں گاڑی کے اندر تو ان کو نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو ساتھ لے جاتے تھے جنگوں میں، اور وہ مجاہدین کی تیمارداری کرتی تھی، اور یقینی سی بات ہے وہ سب محرم تو نہیں تھے، نامحرم تھے، تو اس طرح کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ مستثنی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ دونوں گناہگار نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے گا۔ ہاں کوئی بری نیت کے ساتھ ہاتھ لگائے اور اس کی نیت میں فطور ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر اس کو وبال ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، واقعی بچانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا جائے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ وضو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات سردی میں شروع میں ٹھنڈا پانی آتا ہے تو گیزر وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا نکال دیتے ہیں تاکہ گرم پانی آ جائے، اور گرمی میں بہت گرم آ رہا ہوتا ہے تھوڑا نکالتے ہیں تو ٹھنڈا پانی آتا ہے۔ یہ جو شروع میں پانی کو ضائع کیا گیا بظاہر، یہ اسراف میں آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیں اسراف کی شرعی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ تو یہاں پر اگرچہ ایک دینی فائدہ مطلوب ہے، یا اس کو دنیاوی فائدہ بھی آپ منفعت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہی گرم پانی سے گرمی میں وضو کریں تو کھال کے جھلسنے کا اندیشہ ہے اور شدید تکلیف، اور سردی میں بہت ٹھنڈے پانی سے ابتدا کر لیں تو نزلہ اور بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ منفعت تو ہے۔ اس لیے اگر پانی بہائیں تو اس میں بظاہر اسراف نظر نہیں آتا، لیکن اس میں محتاط مسئلہ یہی ہے کہ آپ کوئی برتن رکھیں جس میں پہلے اس پانی کو لے لیں، اسے کیاری میں ڈال دیں، جانور کو پلا دیں یا سائیڈ میں رکھ دیں، بعد میں جب وہ نارمل ہو جائے پانی پھر اس کو استعمال کر لیں، لیکن اس طرح ضائع کرنا جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں کوئی برتن ہی نہیں ہے کہ اس پانی کو آپ محفوظ کر سکیں، تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ اپنی منفعت کے حصول کے لیے اور خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر تھوڑا بہت پانی آپ اس طرح نالی میں بہاتے بھی ہیں تو یہ شرعاً اسراف نہیں کہلائے گا، کیونکہ بظاہر یہاں پر دنیاوی فائدے کا حصول مقصود ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تکبیر لگاتے ہوئے کانوں کو چھونا لازم نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے، کوئی کان کی یا انگوٹھوں کو کان کی لو کے ساتھ لگانا کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں کندھے تک اٹھانا یا کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو لے کے جانا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مستحب قرار دیتے ہیں، سنت مستحبہ، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ اصل میں اندازہ کرنے کے لیے کہ بعض اوقات کیونکہ شیشہ تو سامنے ہوتا نہیں، وہ اس طرح کانوں کو یہ چھو کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاتھ صحیح مقدار اور مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو اگر اس وجہ سے کوئی کرے، اس کو سنت سمجھ کے نہ کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ میری زوجہ کون مہندی لگا رہی تھی، ختم ہو گئی، اس نے دوسری کہا اٹھا کر دے دے، تو میں نے جب اٹھائی تو میرے ہاتھ پر مہندی لگ گئی، مجھے احساس نہیں ہوا، بعد میں دھویا تو رنگ چڑھ گیا تھا، تو کیا میں گناہگار ہوا؟ نہیں، اس طرح گناہگار نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کا لگانے کا قصد و ارادہ نہیں تھا، زینت کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو اچانک لگ گئی، تو لہٰذا یہ خطأً لگی ہے، اس میں آپ بالکل قابل گرفت نہیں ہیں۔ بلکہ اگر کوئی مہندی لگاتا ہے اور علاج کے لیے لگاتا ہے تو ہاتھ پہ تو نہیں لگاتے، پیروں کے تلووں کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ تلووں میں مہندی لگاتے ہیں تو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، تو اگر علاج کی نیت سے لگائی، زینت کی نیت سے نہیں، تو پھر اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے، لیکن ہاتھ پہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ خاص زینت کے لیے ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے
قصد و ارادے سے ایسا نہیں کیا بلکہ اچانک ہو گیا، تو انشاءاللہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ایک بچہ